الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کا عنوان عشرہ ذی الحجہ کی عظمت۔ پہلے ہم 2 دروس جو عشرہ ذی الحجہ کی مناسبت سے ہم دے چکے ہیں پہلے۔ آج کا جو ہمارا درس ہوگا اس کا عنوان عشرہ ذی الحجہ کی عظمت۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص ان 10 دنوں کے اندر، عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر ان 10 دنوں کی تعظیم کرے گا، تکریم کرے گا، ان میں اپنے رب کو منائے گا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 طرح کی برکات کا نزول فرماتے ہیں۔ 10 طرح کی برکات کا اللہ پاک اس کے اوپر نزول فرماتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ پاک اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2 اس کو مال کے اندر اللہ پاک اس کے مال میں کثرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3 اس کے اہل و عیال کی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ پاک گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، پھر اس کے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 5 نیکیوں میں اللہ پاک اضافہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 6 جب انسان کی موت آئے گی تو نزاع میں آسانی کا جو اللہ پاک پیدا فرما دیں گے۔ اور نمبر 7 جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اس وقت بندے کے لیے روشنی کا سبب کریں گے، روشنی پیدا فرما دیں گے بندے کے لیے، اندھیرا نہیں ہوگا اس وقت اس کے لیے۔ اور نمبر 8 میزان میں سنگینی، یعنی کہ جب انسان کے میزان کے اوپر نامہ مال تولے جا رہے ہوں گے تو اس وقت اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے گی۔ نمبر 9 دوزخ کے جو نا طبقات ہیں ان سے اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 10 جنت میں درجات کی بلندی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ جو دن ہیں، اللہ پاک ان دنوں کے اندر اللہ پاک نے اتنی زیادہ برکات رکھی کہ جو ان دنوں کی قدر کرے گا، ان دنوں کی میں خوب اپنے رب کو یاد کرے گا، راتوں کو اپنے رب کو منائے گا، قیام میں منائے گا، نوافل کے ذریعے اپنے رب کو منائے گا، دن میں روزے کے ذریعے اپنے رب کو منائے گا، اپنے معاملات کی حفاظت فرمائیں گے تو اللہ پاک اس کو 10 طرح کی یہ برکات نصیب فرمائیں گے۔ اب اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر کہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتارا تو وہ بھی اسی جو نا حج کے دن، یہی دن تھے جب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتارا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے پہاڑ کے اوپر اتارا، اور پہاڑ بھی جو اس وقت دنیا کا سب سے بلند ترین پہاڑ تھا نا، اس پہاڑ کے اوپر رب کائنات نے اتارا آپ کو۔ اور آپ کا قد وہ 60 گز لمبا قد تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ کا جو قد مبارک ہے وہ 60 ہاتھ لمبا قد تھا۔ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ اتنا، یعنی کہ 1 گز کے برابر ہے جو آپ کا نا ایک ہاتھ قد گنا جاتا ہے۔ تو آپ کا جو قد مبارک تھا وہ 60 گز لمبا قد تھا آپ کا۔ جب آپ کو اس پہاڑ کے اوپر رب کائنات نے اتروایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو اس پہاڑ پہ اتار دیا جائے، تو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ کے اوپر جب اترے تو آپ کا سر مبارک آسمان دنیا پہ لگتا تھا۔ اور آپ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب آسمان والوں کی بھی باتیں سنتے تھے اور زمین پہ بھی تھے، زمین پہ بھی تھے۔ اور زمین پہ پھر آدم علیہ نبی علیہ السلام 6 دن تک مسلسل روتے رہے۔ تو 7ویں دن رب کائنات نے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آدم کیوں روتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ مولا
کہ جنت کے اندر تھا تو جنت تو تیری رحمتوں اور برکتوں والا گھر تھا، اب زمین پہ اتار دیا گیا ہوں تو اللہ یہ تو موت والا گھر ہے، یہ سختیوں والا گھر ہے، یہ ذلت والا گھر ہے، اللہ مجھے تم نے کہاں لا کے جو نا اتار دیا۔ اب رب کائنات نے فرمایا کہ آدم بے شک آپ نیک ہیں، میرے نیک بندے ہیں، آدم آپ میرے سے گلہ کر رہے ہیں، دیکھو میں نے آپ کی میں نے تعظیم نہیں کی کہ میں نے آپ کو بنایا، آپ کے جسم کو بنایا تو میں نے اپنی نظر کے نیچے رکھ کے میں نے آپ کے جسم مبارک کو بنایا، پھر میں نے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو میں نے علم دیا، آپ کو میں نے جنت کے اندر ٹھہرایا، جتنی میں نے آپ کی تعظیم کی آپ سے پھر بھول ہو گئی تو آدم آپ جتنے نیک تھے آپ سے یہ بھول ہوئی ہے تو میں نے آپ کا محاسبہ کر لیا، اگر میں آپ جیسے لوگوں سے زمین کو بھر دوں، اب اللہ پاک آدم علیہ نبی علیہ السلام کو فرما رہے کہ آدم اگر آپ جیسے لوگوں سے زمین کو بھر دوں اور وہ لوگ بھی اتنی سی بھول کر بیٹھے زمین کے اوپر، اتنی سی بھی بھول کر بیٹھے تو آدم میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ان کا بھی محاسبہ اسی طرح کروں گا۔ اب آدم علیہ نبی علیہ السلام پھر 300 سال تک محدثین لکھتے، یہ ہمارا درس بنیت الطالبین سے جا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اس کے اندر فرماتے کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام اب 300 سال تک روتے رہے، اب روتے رہے تو عالم یہ تھا کہ آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوتے تھے کہ وہ آنسو جو ہے نا زمین کے اوپر بہتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب آدم علیہ نبی علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تھا تو اس وقت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے تھے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو، اور فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ پاک نے کچھ کلمات سکھا دیے، توبہ کے کلمات سکھا دیے کہ یہ دعا پڑھتے رہنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا میرے آدم پڑھتے رہنا۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے رہے، 300 سال گزر گئے، پھر رب کائنات نے حکم دیا کہ آدم آپ ایسا کریں کہ میرے گھر کی طرف جائیں، بیت اللہ کا حج کریں، وہاں جا کے اس کا طواف کریں اور وہاں جا کے میرے سے دعا مانگیں۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام چل پڑے، اور جب چلے تو سفر کر رہے تھے، اب آدم علیہ السلام کا قد بھی دیکھیں کہ فرشتے آپ کے قد سے خوف کھاتے تھے، کتنا لمبا قد تھا آپ کا، فرشتے خوف کھاتے تھے کتنے بڑے قد کے ہیں آدم۔ تو آدم علیہ نبی علیہ السلام جب چلتے تھے تو آپ کا جو ایک قدم آپ کے قدموں کے درمیان، یعنی کہ قد جتنا بڑا تھا جسامت بھی اتنی بڑی تھی، اور جب آپ چلتے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک کے درمیان ایک جو فاصلہ تھا وہ 3 فرسخ، یعنی کہ 3 گز یا 3 ہاتھ کا جو فاصلہ، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ فاصلہ ہوتا تھا۔ تو آدم علیہ السلام جس جگہ پر قدم رکھتے تھے اس جگہ پر سبزہ پیدا ہو جاتا تھا، تو وہ جس جگہ پر قدم رکھے اللہ پاک نے ان جگہوں کو آباد کر دیا انسانوں کے ساتھ، اور جو درمیان میں جگہ رہ گئی، آپ کے قدموں کے درمیان میں جو جگہ رہ گئی، اللہ پاک نے ان جگہوں کو جنگل، بیاباں اور ویرانے بنا دیا، ان کو ویرانے بنا دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کے آنسو جس جگہ پر گرتے تھے اس جگہ پہ سبزہ پیدا ہو جاتا تھا، اس میں ہریالی آ جاتی تھی، جس جگہ پہ قدم رکھتے تھے وہاں سبزے پیدا ہو جاتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کی جو نا قدموں کو اتنی برکات نصیب کی ہوئی تھی۔ پھر آدم علیہ نبی علیہ السلام بیت اللہ میں گئے، وہاں جا کے طواف کیا اور اللہ سے جو نا معافی مانگی، اللہ پاک نے پھر آپ کی جو معافی کو قبول فرمایا پھر اللہ پاک نے، اور اللہ پاک نے آپ کو معافی عطا فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے فجر کے اندر، قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ فجر کے اندر، والفجر ولیال عشر، اس کے اندر ذکر فرمایا کہ ہر فجر کا جو نا ذکر فرمایا، ہر فجر، اور اس کے اوپر ابن عباس فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد قربانی کی فجر ہے، عید الاضحیٰ کی فجر ہے، اور ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، اور آگے فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک آپ کا رب جو ہے نا یہ انسان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں،
جو نا آپ کے انسان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. اور نظر کیسے رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک کی ہر چیز اس کے مشاہدے کے اندر ہے، اس کی نظر کے اندر ہے، اللہ پاک کے اندر ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ واللیل اذا یسر، واللیل اذا یسر ان ربک لبالمرصاد. یہ جب اس یہاں تک آیت پڑھی نا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد کا مطلب ہے کہ جہنم کے 8 درجات ہیں، 8 چوکیاں جہنم کی، 8 چوکیاں، 8 چوکیاں جہنم کی. اور 8 چوکیوں کی پہلی چوکی پر بندہ جب ایمان کے دائرے کے اندر آتا تو اللہ پاک اس پہلی چوکی سے نجات دے دیتا کہ بندہ جب ایمان کے دائرے کے اندر آ گیا تو جہنم کی پہلی چوکی سے اس نے نجات پائی. اور وہ کیا ہے کہ ایمان، اسلام کے دائرے کے اندر آ گیا، ایمان لے آیا تو اس وقت اللہ پاک نے جہنم کے پہلے درجے سے اس کو نجات دے دی. دوسرا درجہ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا درجہ کہ جب بندہ وضو اور نماز کرتا ہے، وضو کرتا ہے پھر نماز ادا کرتا ہے تو جہنم کی دوسری چوکی سے اللہ پاک اس کو نجات دے دیتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تیسرے درجے میں پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو جہنم کے تیسری چوکی سے نجات دے دیتے ہیں کہ میرے بندے نے خرچ کیا میری بارگاہ میں، اب میں اس کو جہنم سے نجات دے دوں گا. اور پھر آگے جب بندہ اگلے درجے پر، چوتھے درجے پر پہنچتا ہے کہ جو حج کا درجہ ہے، تو حج کے درجے پہ پوچھا جاتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دونوں حج کو ادا کیا؟ جب وہ کہتا ہاں ادا کیا تو اللہ پاک فرماتے کہ میں نے اس کو جہنم کے چوتھے درجے سے نجات دے دی. پھر جب بندہ عمرہ کرتا ہے تو پھر اس کو 5ویں درجے سے، اس سے اللہ پاک نجات دے دیتے ہیں. چھٹا درجہ پھر امانت کا درجہ ہے کہ جب بندہ امانت کے اندر امین بن جاتا ہے، اس کو کوئی بھی امانت دی جائے اس کا امین بن جاتا ہے. جب وہ امانت کو صحیح حقداروں تک لوٹاتا ہے تو اللہ پاک پھر اس امانت کو اس کے حقداروں پر لوٹانے کی وجہ سے، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک جہنم کے 7ویں درجے سے اس کو نجات دے دیتے ہیں. اور 8واں درجہ کہ بندہ جب اپنے خلق کو صحیح کر لیتا ہے، اخلاق کے اندر غیبت، چغلی، بہتان، کسی کے اوپر جو نا برائی کسی کی طرف منسوب کرنا، اگر ان چیزوں سے بندہ نجات پا جاتا ہے تو 8واں درجہ جو جہنم کا اللہ پاک اس کے خلق کو بہتر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ جہنم اس کا گھر ہے، جو نا اس کے نافرمانوں کا گھر ہے. اللہ پاک اس کے اعمال کی وجہ سے، اللہ پاک بندے کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کو اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا. اس میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد یا دوسرے مومن سب کو حج کے لیے پکارا گیا. جب حج کے لیے پکارا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کر لیا تو یہ جو آیت ہے نا، یہ سورہ حج کی آیت ہے. اس کی میں تفسیر آگے کرنے جا رہی ہوں. سورہ حج کی آیت ہے اور یہ سورہ حج کی آیت اس کی جو آیات ہے نا، یہ مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں اور سفر کی بھی ہیں آیات اور حضر کی بھی، سفر اور حضر کی بھی ہیں. یہ ساری آیات ہیں. اب یہ 30ویں آیات سے آخر سورت تک تمام آیات مکی ہیں اور مدنی آیات 15ویں آیات سے 29 تک ہیں. اور پہلی آیات میں جو نا رات میں نازل ہونے والی ہیں، جن میں 6 سے 9 تک دنوں کا جو نا اس میں تذکرہ ہے، دنوں کا اس کے اندر تذکرہ ہے. اور 120 آیت تک حضری آیات ہیں. حضری آیات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوتے تھے تو اس وقت یہ آیات اتری جو، تو وہ آیات ہیں. اور بقیہ جو نا سفر کی آیات ہیں. اب یہ جو آیت اتری تو یہ حج کے متعلق یہ آیت اتری. آیت اتری اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ آیات منسوخ ہیں، ناسخ منسوخ ہیں، اس کے اوپر کچھ کہا جاتا ہے اس کے اندر. لیکن یہ حج کے اندر یہ آیت اتری، حج کے لیے یہ آیت اتری تو اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ حج بیت اللہ کا ذکر جب آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما لی تو رب کائنات نے فرمایا کہ اب آدم ایسا کریں کہ آپ اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے جو نا میرے بندوں کو پکاریں کہ اس گھر کا طواف کریں.
آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے پکارا لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب جس وقت پکارا تو جنہوں نے بھی اس آواز کو سنا انہوں نے آواز کو سن کے جس نے بھی لبیک اللہم لبیک کہا، پرندوں نے کہا، ان پرندوں نے بھی وہاں کا بیت اللہ کا طواف کیا۔ جنہوں نے یعنی جن انسانوں نے سنا انہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت کا شرف پایا، حج کرنے کا شرف پایا وہاں پر۔ تو یہ آیت جو نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، سب سے پہلے تو آدم علیہ فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تو انہوں نے آواز دی۔ تو اب جس نے بھی اس آواز کے اوپر لبیک کہا، اللہ پاک نے اس لبیک کو جو نا قبول کیا اور وہ اس کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو رہی۔ اب اس پر حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قافلے میں جا رہا تھا اور میں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمیں حج کے فضائل بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ابن عباس فرما رہے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا ہمیں کوئی حج کے فضائل بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے حج اور عمرے کے ارادے سے نکلتا ہے اور جو قدم بھی اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کے قدموں سے ایک ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں گناہ معاف کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور پھر بندہ جو سامان اٹھاتا ہے، وہ سامان اٹھانے پہ بھی اس کو جو نا اس کے اوپر بھی اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ مدینہ پہنچ کر مجھ سے مسافہ کے لیے سلام کرتا ہے تو فرشتے اس سے سلام کرتے ہیں۔ اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب وہ ذوالحلیفہ میں پہنچتا ہے اور غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں، گناہوں سے اس کی معافی عطا کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو اتنا اجر دیا جاتا ہے۔ اور جب بھی بندہ کہتا ہے وہاں پر، جب وہاں سے چلتا ہے اور کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ لبیک و سعدیک اسمع کلامک وانظر الیک۔ فرشتوں کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے اس کے کلام کو سن لیا۔ اب فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ پاک کہتے ہیں کہ فرشتوں، یہ جو لبیک کہہ رہا ہے نا خوش بخت، میں نے اس کے کلام کو سن لیا ہے، اور اب میں اس کی طرف نظر کرم نہ کروں تو کیا کروں؟ کہ اللہ پاک پھر اس بندے کے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں اس پر۔ اور پھر جب بندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ میں داخل ہو کر طواف کرتا ہے، صفا مروہ کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو جو نا گناہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ عرفات میں پہنچتا ہے اور پھر آوازیں اپنی لبیک اللہم لبیک کے ساتھ بلند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں، جو 7 آسمان پہ فرشتے ہیں، وہ سب کے سب اس کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے دیکھو کس حالت میں کھڑے ہیں، کس حالت میں کھڑے ہیں، فرشتے فخر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، جو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عاجزیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں اور غبار کے اندر اٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بندہ جتنا غبار کے اندر اٹا ہوا ہوتا ہے اللہ کو وہ اتنا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت اللہ پاک فرشتوں کو دکھاتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، اب اگر میں اس کی عزت نہ کروں، اس کی عظمت نہ بڑھاؤں تو میں اور کیا کروں؟ دیکھو یہ وہ بندہ ہے کہ جو گھر کے اندر تھا تو اس کی اپنی ایک علیحدہ شان تھی، یہ بڑی اپنے گھر کے اندر صاف ستھرا بن کے پھر رہا تھا۔ آج دیکھو کہ میں نے اس کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو اس کے بال اٹے ہوئے ہیں گرد سے، اس کا لباس کیا 2 چادریں ہیں، اور اگر آج بھی میں ان کو نہ معاف کروں، نہ بخشوں، تو پھر میں اس کو کب بخشوں گا؟ تو اللہ پاک پھر اس بندے کے اوپر رش کرتے ہیں اور فرشتوں کو دکھاتے ہیں اللہ پاک، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ پاک اس کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عرابی نے بارگاہ نبی میں آ کے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حج کے ارادے سے نکلا لیکن حج نہیں کر سکا، اور میں نے احرام باندھ رکھا تھا، تو فرمائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں نے حج نہیں کیا، میں نے احرام باندھا ہوا تھا تو میں نے حج نہیں کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ابو قبیس کی طرف، یعنی کہ جبل ابو قبیس کی طرف دیکھو، اگر وہ تمہارے سامنے ہو تو جبل ابو قبیس
یعنی پہاڑ تھا نا جبل ابو قبیس، ابھی بھی موجود ہے، تو وہ جبل ابو قبیس، اس کی طرف اشارہ کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہاڑ جتنا سونا، اس کا جتنا سونا اگر تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو پھر بھی تو حج کے مقام کو نہیں پا سکتا، حج کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ اور پھر فرمایا حج کرنے والا جب سفر کی تیاری شروع کر دیتا ہے تو جو چیز بھی اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ جو سامان اٹھاتا ہے نا، سامان اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اللہ پاک وہ سامان اٹھانے والے کی مشقت کی وجہ سے اس کی نیکیوں کے اندر 10 نیکیوں کے اندر اللہ پاک اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ بندہ جب سواری پر سوار ہوتا ہے تو سواری کے ہر قدم کے بدلے میں اس بندے کو اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو طواف کرتا ہے اللہ پاک پھر اس کے طواف اور صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، اللہ پاک اس کی صحیح کرنے کی اور طواف کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کی معافی فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اللہ پاک اس سے بھی گناہوں کی معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رابی سے فرمایا پھر تمہیں حج کرنے والے کے برابر کس طرح ثواب پہنچ سکتا ہے؟ بتانا کہ جس کو ایک قدم سے اتنا ثواب مل رہا ہے، تمہیں کیسے پھر وہ ثواب مل سکتا ہے؟ کیسے ثواب مل سکتا ہے؟ تو یہ ثواب صرف حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو مل سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ یہ عشر ذی الحجہ کی فضیلت۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں حدیث پاک کو، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا، یہ بیت اللہ شریف کیا ہے؟ آقا یہ بیت اللہ شریف کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علی، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو دنیا میں میری امت کے گناہوں کا کفارہ بنایا ہے، اس گھر کو میری امت کے گناہوں کا کفارہ بنایا ہے۔ پھر میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یہ حجر اسود کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جنتی جوہر ہے، جنتی جوہر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اتارا، اور یہ جب دنیا میں اللہ پاک نے اس کو بھیجا تھا نا، زمین پہ بھیجا تھا اللہ پاک نے، جنت سے آیا تھا، یہ حجر اسود جنت سے آیا تھا۔ تو علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے چمکتا تھا جیسے سورج کی روشنی نکلتی، یہ ایسے چمکتا تھا۔ جب زمین پہ آیا تو مشرکین نے جب اس کو ہاتھ لگائے تو وہ مشرکین کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے یہ سیاہ ہوتا چلا گیا، بندے کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوتا چلا گیا، اور اس کا یہ سیاہی مال اب رنگ کی طرف چلا گیا، یہ صرف اور صرف بندے کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور پھر یہ بیت اللہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر دن رات میں 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 120 رحمتوں کا نزول، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 اس کے گرد اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں جو صرف اور صرف زیارت کر رہے ہوتے بیٹھے ہوئے، 20 رحمتیں اللہ پاک کی اس کے اوپر بھی پڑ رہی ہوتی ہیں، وہ جسٹ دیکھ ہی رہے ہوتے کعبۃ اللہ، کیونکہ کعبۃ اللہ کے اوپر اللہ پاک کی تجلی پڑ رہی ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس کعبے کو دیکھنے کی وجہ سے بھی 20 نیکیاں بندے کی زندگی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حجر اسود کیا ہے؟ اس پر حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ ہم نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ان کی خلافت کے ابتدائی زمانے کو پایا، زمانے میں حج کیا جب وہ مسجد حرام میں داخل ہو کر حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے، اور فرمایا کہ حجر اسود جب حجر اسود کو بوسہ لینے لگے نا تو کہنے لگے حجر اسود یقیناً تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، اور اسلام تو بتوں کو جو نہ چھڑانے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا، تو ایک پتھر ہے، تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے تمہیں چوما تھا، میں اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین ایسا نہ فرمائیے، ایسا نہ فرمائیے، بے شک یہ حجر اسود اللہ پاک کے حکم سے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کو غور سے سنیے گا، غور سے توجہ دیجیے گا اس بات پر، سمجھت اس پر بچہ توجہ دینی اس بات پر کہ یہ نفع نقصان حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ نفع نقصان دے سکتا ہے، اور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا
کہ وہ نفع نقصان پہنچا. آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے، کہ قرآن پاک اس مضمون کو پڑھا ہے، تو اس مضمون کو سمجھا ہے آپ نے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا اس چیز کا. آپ نے فرمایا کہ ابوالحسن کہ اس آیت کی تشریح کیجئے، تو جس کے اندر اللہ پاک نے اس کے اندر اشارہ فرمایا. تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے یہ جو آیت قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی نا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. آپ فرمانے لگے جب یہ آیت اللہ پاک نے زمین پر بھیجی اور لوگوں سے عہد لیا، انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، اور جنہوں نے اس عہد کو قبول کر لیا، عہد کو قبول کر لیا، اس عہد کو قبول کر لیا اللہ پاک نے، کہ جو عہد لیا تھا کہ میرے محبوب پہ ایمان لے آنا، میرے محبوب پہ ایمان لے آنا، تو جنہوں نے عہد کو قبول کر لیا، اللہ پاک نے وہ عہد نامہ لکھا، اور وہ اس عہد نامے کو لکھ کر اس پتھر کے سپرد کر دیا، حجر اسود کے، اس اقرار نامے کو، اور اس پتھر نے اس کو نگل لیا، اس کو حجر اسود، کہ یہ ان لوگوں کی اقرار نامے کی یہ شہادت دے رہا کہ ان لوگوں نے اقرار کیا کہ محبوب یہ آپ کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انبیاء علیہ السلام جو حضور پہ ایمان لے کے آئے، وہ اقرار نامہ اس آیت کی تفسیر کا، کہ وہ اقرار نامہ اس پتھر کے سپرد کر دیا، حجر اسود کے سپرد، اور حجر اسود نے اس کو نگل لیا. اور قیامت والے دن یہ اقرار کرے گا کہ اللہ یہ فلاں فلاں نے مجھے چوما تھا، فلاں فلاں نے آ کے میرا استلام کیا تھا، یہ اقرار کرے گا، حجر اسود اقرار کرے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق خوش ہوئے، فرمایا کہ ابوالحسن اللہ آپ کے علم کو میں اور اضافہ فرمایا کہ آپ نے اتنا بڑا علمی خزانہ اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے، علمی خزانہ جمع کیا ہوا ہے. حضرت حسن بصری علیہ رحمہ ایک روایت حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ملائکہ ان کا استقبال کرتے ہیں، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں. جو اونٹ پر سوار ہوتے ہیں ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں، جو سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں. اب تو اونٹ نہیں ہے، اس وقت اونٹوں کی سواری تھی، اب بائی ایئر جا رہے ہیں، بائی بس جا رہے ہیں، بائی ٹرین جا رہے ہیں، جیسے بھی جا رہے ہیں، جو بھی ذرائع ہیں سفر کے. اور جس ذرائع کے اوپر سفر حاجی کر کے جا رہا ہے، فرشتے کیا کرتے، فرشتے ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو کہ سلام ہو تم پر، تم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، اس گھر کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر جو خچروں پر سوار ہوتے ہیں فرشتے، یعنی کہ جو سلو سواری ہوتی ہے اس کے اوپر جو سوار ہوتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں. اور جو پیدل ہوتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ جو نا ان کو گلے ملتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور پہلے اسے جانور ہلاک کر دے، یا کسی ڈسنے والے نے اس کو جو نا ڈس لیا اور وہ مر گیا، وہ شہید ہے. اور جو شخص اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے حج کے ارادے سے نکلے اور وہاں پہنچنے سے پہلے اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کو واجب کر دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کو بھی جنت میں بھیج دو، کہ میرے گھر کے لیے سفر کے لیے چلا تھا. اب حج یہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج کے لیے نکلا اور راستے میں نہ اس نے کوئی گناہ کیا نہ نافرمانی کی، جب وہ حج کر کے واپس لوٹے گا تو ایسے لوٹے گا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا، کہ اس کے زندگی سے گناہ ایسے صاف ہو جاتے ہیں اس حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے کہ جیسے آج اس کی والدہ نے اس کو جنا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاجی کے ساتھ 3 آدمی جنت میں داخل ہوں گے. ایک حاجی کے ساتھ 3 آدمی جنت میں داخل ہوں گے. وہ کون سے 3 آدمی؟ ایک وہ شخص جس نے حج کی وصیت کی، یعنی خود نہیں حج کر سکا، اپنے بچوں کو کہنے لگا ہے، جس کے بچوں کو اللہ پاک نے دیا وہ بچوں کو کہنے لگا کہ میرے مرنے کے بعد میرے حصے کا حج کر لینا.
وصیت کی کسی کو حج کی کہ میری طرف سے حج کر لینا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وصیت کی ایک وہ شخص وہ جنت میں داخل ہوگا، دوسرا وہ جس نے اس وصیت پر عمل کیا. وصیت پر عمل کیا یعنی کہ وصیت کر کے جانے والا بھی جنت میں داخل ہوگا، جس کے بیٹے نے اس کی طرف سے حج کیا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے وصیت کرنے والے کی طرف سے حج کیا یا عمرہ، اس کی طرف سے جس نے پیسہ لگا دیا اس کو بھی جنت میں اللہ پاک لگائیں گے، داخل کریں گے. اور جس نے اس کی طرف سے حج اور عمرہ کیا، چاہے اس کی اولاد تھی چاہے کوئی عزیز و قربا میں سے تھا، جس نے اس کی طرف سے حج کیا اللہ پاک اس کو بھی جنت میں داخل کریں گے. یعنی کہ 3 لوگ جو حاجی ہیں اللہ پاک اس ایک حاجی کی وجہ سے ان 3 لوگوں کی بخشش و مغفرت فرمائیں گے. اور پھر یہ حج جو ہے، حاجی کا گناہ اللہ پاک کیسے معاف کرتے کہ عمر بن عبدالعزیز فرماتے کہ ایک سال حضرت ابو عبید قاسم بن سلام کہ ہم سفر تھا میں اور ہم لوگ جو نا سفر کر رہے تھے حج کے لیے، اور جب میں جبل رحمت پر میں نے قیام کرنے کے بعد میں نے غسل کیا اور میں اپنا جو کھانا وغیرہ تھا اور اپنا سامان میں وہیں جبل رحمت پہ بھول آیا. اور جب اتر کر نیچے آیا تو حضرت ابو عبید نے مجھے کہا کہ ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آتے، کچھ کھانے کے لیے لے آتے. وہ ساتھی ان کے کہنے لگے جب میں واپس گیا کہ وہ میں تو کھانا لینے کے لیے گیا تھا، جب میں کھانا لینے کے لیے گیا تو مجھے یاد آیا کہ میرا کھانا تو جبل رحمت پہ میں بھول آیا. تو وہ کہنے لگے جب میں وہاں پہنچا کہ میں اپنا کھانا لے کے آؤں، وہ جو زیادہ راہ میرا جو چیزیں ہیں وہ میں ان کو اٹھا کے لاؤں، تو کہنے لگا جس جگہ میں نے رکھی تھی وہیں ان چیزوں کو میں نے پایا. اور ان چیزوں کو میں نے کہتے ہیں وہاں پایا، تو وہاں جب میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں تو پوری کی پوری وادی وہ خنزیروں سے اور جو بندروں سے بھری ہوئی تھی. کہنے لگے کہ مجھے بندر اور خنزیروں کو دیکھ کے ڈر سا محسوس ہوا. اسی ڈر کی کیفیت کے اندر جب میں واپس لوٹا تو آگے ابو عبید کے پاس پہنچا تو میں نے ان کو سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا کہ میں نے وہاں پر جب سامان لینے گیا ہوں تو میں نے تو وہاں بندر اور خنزیر وادی کے اندر دیکھے کہ وہ بھرے پڑے، وادی بھری پڑی بندروں اور خنزیروں سے. آپ فرمانے لگے کہ وہ انسان کے گناہ ہیں، جو وادی جس وادی کے اندر بندہ جہاں جہاں قدم رکھتا ہے وہ گناہ وہیں چھوڑ آتا ہے، ختم ہو وہ صاف کر دیتی ہیں وہ جگہ گناہ ان بندے کے گناہوں کو. آپ فرماتے وہ جو خنزیر اور بندر تجھے نظر آئے وہ بندے کے گناہ تھے، وہ گناہ جو اللہ پاک نے تمہیں دکھائے کہ وہ بندے وہ گناہ اپنے وہاں چھوڑ جاتے. اللہ پاک ان جگہوں پہ اپنے بندوں کے گناہ رحمتیں دے کے بھیج دیتے ہیں، گناہ وہی اللہ پاک رکھ لیتے ہیں، اپنی بارگاہ میں جمع کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے صاف کر دیا آج بندے کو گناہوں سے. اور پھر جب بندہ ترویہ کہتا ہے کیونکہ یہ ترویہ آدم علیہ السلام نے جو نہ کیا، ترویہ آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، ترویہ کہتا ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ ترویہ کہنے کی، اس میں مختلف اقوال ہیں. ترویہ کے مختلف اقوال ہیں کہ یوم ترویہ ذی الحجہ کے 8ویں دن کا نام ہے. اس دن حاجی مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف روانہ ہوتے، اور چونکہ یہ رات زمزم کا پانی خوب جو نا سیراب ہو کے پیتے ہیں حاجی، تو اس لیے کہا جاتا ہے اس کو ترویہ کہا جاتا ہے. اور ایک اس کا قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور وہ 8ویں ذی الحجہ کو آیا تھا، اور آپ غور و فکر کرنے لگے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا کہ شیطان کی طرف سے. تو وہ جو غور و فکر تھا اس کو ترویہ کہا جاتا ہے. ایک قول کے مطابق ترویہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ 9ویں تاریخ کو یا عرفہ کے دن سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اس کو اس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ بندہ اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے کہ بندہ ترویہ پڑھتا ہے اور وہاں پر شامل ہو جاتا ہے، مینا مزدلفہ عرفات میں وہاں پر شامل ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں خوب غور و فکر کرتا ہے.
اب جب 4 بندے جو سفر کے لیے چلے، دعوتیں اللہ پاک نے 4 دعوتیں دی اور 4 لوگوں سے اللہ پاک نے دعوتیں دلائی، اور وہ دعوتیں کون تھی؟ ایک دعوت جو دی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف جو بلایا، وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے بلایا، ایک وہ دعوت تھی۔ دوسری دعوت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعنی کہ حضور علیہ السلام نے دی، اور وہ دعوت کس کی طرف تھی؟ اسلام کی طرف دعوت تھی، اسلام کی طرف دعوت۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اپنے رب کی راہ پر حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں۔ اور ایک دعوت حضور علیہ السلام نے دی جو اسلام کی طرف دعوت تھی، اور تیسری دعوت آقا علیہ السلام کی جو یہ دعوتیں جو آقا علیہ السلام نے دی وہ تھی، اور تیسری جو مؤذن اذان میں دیتا ہے اس کے لیے حدیث اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعا الی اللہ، کہ جو مؤذن، جو بہترین جو دعوت ہے وہ مؤذن کی دعوت ہے، وہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تیسری دعوت وہ ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور تیسری دعوت جو مؤذن دیتا ہے، مؤذن دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن اور تلبیہ کہنے والا قیامت کے دن اپنی قبروں سے یوں اٹھیں گے کہ ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، گردنیں لمبی ہوں گی، اور مؤذن اذان کہہ رہا ہوگا اور تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہہ رہا ہوگا، تلبیہ کہہ رہا ہوگا، اور جہاں تک مؤذن سنتے جو نا اس کی آواز سنی جائے گی، جتنے لوگوں نے اس کی آواز کو سنا ہوگا وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے، گواہی دیں گے اس کے حق میں۔ اور پھر نمازیوں کو جو اس کے اذان دینے پر مسجد کے اندر آئے اور انہوں نے نماز ادا کی، اس کی نماز کا اجر بھی اس مؤذن کو عطا کیا جائے گا۔ مؤذن کو اذان دینے کا اتنا اجر ہے، اذان دینے کا۔ اور پھر ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے باعث میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی قوم کے مؤذن بن جاؤ، قوم کے مؤذن بن جاؤ، اذانیں دینی شروع کر دو، دعوت دینی شروع کر دو قوم کو۔ لوگ جتنے تمہاری دعوت کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے نا، جتنے بھی نماز پڑھنے کے لیے تمہاری دعوت پر آئیں گے، فرمایا کہ ان کی نماز کا اجر بھی تمہیں دیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جا اپنی قوم کا امام بن جا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کا امام بن جا، تیرے ساتھ جو نماز قائم کریں گے، جو تیرے ساتھ نماز قائم کریں گے، اگر مجھے اس کی طاقت نہ ہو تو، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر مجھے طاقت نہ ہو اس کی کہ میں نماز نہ پڑھا سکوں، تو آپ نے فرمایا پھر پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنے والوں میں ہو جا، نماز پڑھنے والوں میں ہو جا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مؤذنوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ مؤذنوں کے حق میں آیت نازل ہوئی۔ اور پھر مریض کے لیے ہے کہ مریض جو شخص، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض جب تک حالت مرض میں رہتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور اس کے لیے 70 شہداء کا عمل اٹھایا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے صحتیاب فرما دیں تو گناہوں سے اس طرح باہر آ جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جانا۔ اگر اس کی موت آ جائے تو وہ بغیر حساب کے جنت کے اندر جائے گا۔ اور مؤذن جو ہے اس کے بارے میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ مؤذن اللہ تعالیٰ کا دربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مؤذن کو 1000 نبی کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، 1000 نبی کے برابر اللہ پاک ایک مؤذن اذان دینے والوں کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور امام اللہ تعالیٰ کا وزیر ہوتا ہے، اور اسے ہر نماز کے بدلے میں 1000 صدیقین کا، 1000 صدیق جو 1000 سچے ہیں
اللہ کے سچے بندے ہیں ان کے برابر اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائیں گے امامت کرنے والے امامت کرنے والے کو۔ اور آگے فرمایا کہ عالم، علماء کہتے ہیں کہ عالم اللہ تعالیٰ کا وکیل ہوتا ہے۔ جو عالم ہے، عالم اپنا علم کو پہنچا رہا ہے، آگے علم لیتا ہے اور پھر آگے علم کو پہنچاتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وکیل ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے۔ اسے قیامت کے دن ہر حدیث کے بدلے میں نور عطا کیا جائے گا، اس کو نور عطا کیا جائے گا، اور اس کے لیے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ عالم کے لیے 1000 سال کی ایک حدیث کے بدلے میں 1000 سال کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور علم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات دیکھ لیں، طلبہ طالبات، یہ سب کے لیے، سامعات آپ کے لیے، سامعین کے لیے، سب کے لیے، جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا خزانہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ان کا خزانہ کیا ہے؟ جنت ہے ان کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے کہ جنت ہے اللہ پاک کے ہاں۔ اللہ پاک اس کی قدردانی فرمائیں گے کہ جو علم حاصل کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی آذان آواز جہاں تک جاتی ہے اس کے مطابق اس کی بخشش کی جاتی ہے، اور جو بھی خشک اور تر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا تھا اللہ کے گھر کی طرف، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جس سے ہم نے آیت سے جو نا ہم نے اس کا ابتدا کی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا تھا، تو جنہوں نے پکار کو سنا، لبیک کہا، اور وہ سارا کا سارا لبیک کا اجر جو ہے نا، اور وہ جو اس کا جو مقام ان کا مقام بلند سے بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو اذان کہتا ہے اس کی جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے اللہ پاک اس کی آواز کی برکت سے اس کو بخش دیتے ہیں۔ جو لوگ اذان کے بلاوے پر آتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ پاک نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان نمازیوں کی نماز کا اجر بھی اس کو مؤذن کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دعوت اللہ ہے، دعوت ایک عالم نے دعوت دی، ایک نبی نے دعوت دی، 2 نبیوں کی دعوت ہے، ایک مؤذن کی دعوت ہے، تو اللہ پاک کی طرف بلانا، تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ پاک نے دیکھو یہ ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی ساعتیں دی، دن دیے، ساعتیں دی، جو وہاں پر حج کر رہے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اجر دے رہے ہیں۔ جو یہاں بیٹھے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں اور تکبیرات پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے حضور یہ آرزو باندھ کے بیٹھے کہ میرے اللہ ان کو تو نے بلا لیا، ہم آرزو لگا کے بیٹھے، ہم یہاں پر اللہ امید لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ تو ہمیں بھی بلا لیں۔ تو امید ہے، یقیناً اللہ پاک ان کو بھی بلا لیں گے، ان کو بھی بلا لیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ شہر ذی الحجہ کے دن گزر رہے ہیں، ان ایام میں اپنے رب سے خوب معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، کل امت کے لیے حج بیت اللہ کی سعادت کو مانگے کہ اللہ ہمارے نسلوں میں یہ سعادت کو نصیب کر، قربانیاں ہماری نسلوں کے جو نا نصیب میں رکھ اللہ پاک، ہمارے نصیبوں میں کر اللہ پاک، کہ ہمیں مال دے، ہم تیری بارگاہ میں قربانیاں کریں، تیری بارگاہ کا حج کریں۔ تو جو بندہ نیت کرتا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔